الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ چوتھے پاری کی ابتدا خرچ کرنے کے تعلق سے ایک اہم ہدایت کی طرف توجہ دلاتی ہے کہ انسان جو چیز خرچ کرتا ہے، اللہ کی راہ میں جو چیز دیتا ہے، تو اس کو یہ خیال ہونا چاہیے، یہ دھیان ہونا چاہیے کہ وہ اچھی سے اچھی چیز خرچ کرے، جو اس کی محبوب چیز ہو، پسندیدہ چیز ہو، وہ خرچ کرے۔ اللہ فرماتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم ہرگز بھلائی، اچھائی، عمل صالح یا جنت نہیں پا سکتے یہاں تک کہ تم وہ چیز خرچ کر دو جو تمہیں سب سے محبوب ہو، جس کو تم پسند کرتے ہو، اور جو کچھ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے اللہ رب العالمین بے شک اس کو جاننے والا ہے۔ یہ آیت جب نازل ہوئی صحابہ کرام کے یہاں، صحابہ کرام نے یہ سنا تو صحابی رسول ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا یہ بیرحا نام کا جو باغ ہے مجھے بہت محبوب ہے، بہت قیمتی ہے، بہت مجھے پسند ہے، میں یہ سب اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا ہوں۔ اور انہوں نے وہ خرچ کر دیا۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ تم اپنے رشتہ داروں میں اور غریب غربا میں تم تقسیم کر دو، اور انہوں نے اس کو خرچ کر دیا۔ یعنی انسان کے پاس جو محبوب چیز ہو، پراپرٹی ہو یا کوئی اچھی چیز ہو، محبوب چیز ہو، اس کو خرچ کرے گا، اللہ رب العالمین اس کو بہت ہی بہترین بدلہ عطا فرمائے گا۔ خرچ اور بھی چیزیں کر سکتا ہے انسان، اس پر بھی اجر ہے، جو بھی چیزیں انسان خرچ کرے گا اللہ اس کو اجر دے گا، لیکن محبوب چیز، اچھی چیز، پسندیدہ چیز، یقیناً اس کا اجر اللہ کے یہاں بہت بڑا ہے۔ اس کے بعد انسان زندگی بھر اللہ رب العالمین کی عبادت کرے، اس صراط مستقیم پر گامزن رہے، اسی کی تلقین اللہ رب العالمین کرتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ اے ایمان والو اللہ رب العالمین سے ویسے ہی ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور دیکھو، یاد رکھو کہ تمہاری موت اس حال میں آئے کہ تم مسلمان ہو، مسلم ہو، مومن ہو، اللہ رب العالمین کی عبادت میں ہو، صراط مستقیم پر تم گامزن رہو، ایسی حالت میں تمہاری موت آ جائے۔ یعنی کہ ہم یا مسلمان یا مومن ہمیشہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرتا رہے یہاں تک کہ اس کی موت آ جائے۔ ایسا نہیں کہ آدمی رمضان المبارک کے مہینے میں نیک عمل کی طرف راغب ہو، اس کے بعد چھوڑ دے، رمضان گزر جائے، یا کوئی خاص ایام آئے تو وہ خوب عمل کرے، اس کے بعد چھوڑ دے، اللہ رب العالمین کی نافرمانیوں میں لگ جائے، اللہ رب العالمین کی معصیت میں پڑ جائے، گناہوں میں پڑ جائے۔ نہیں، اسلام، ایمان، اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم پوری زندگی اللہ رب العالمین کی راہ میں لگا دیں۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اللہ فرماتا ہے اپنے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ اپنے رب کی عبادت اس وقت تک کرتے رہو یہاں تک کہ موت آ جائے، یقین آ جائے، اس وقت تک اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین امت کی قوت کے، طاقت کے اسباب کو بیان کرتا ہے کہ امت کے اندر کیسے قوت آ سکتی ہے، طاقت آ سکتی ہے، کیسے وہ غلبہ پا سکتی ہے، کیسے اقتدار پا سکتی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ دیکھو اللہ رب العالمین کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور اختلاف مت کر بیٹھو، تفرقہ نہ کر بیٹھو، گروپ بازی نہ کر بیٹھو۔ یہ دونوں تین چیزیں ایسی ہیں جس سے قوت آتی ہے۔ اللہ کی رسی کو، اللہ کی کتاب کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو مضبوطی سے پکڑ لینا، اس سے اتحاد سے، اتفاق سے قوت آتی ہے۔ اختلاف نہ کرنا، گروپ بازی نہ کرنا، جماعتیں اور فرقہ واریت نہ پیدا کر لینا، ان ساری چیزوں سے جو طاقت ہوتی ہے، قوت ہوتی ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے۔ لہذا امت اگر بحیثیت امت کامیاب ہونا چاہتی ہے، قوت میں آنا چاہتی ہے، تو یہ تین چیزوں کا اس کو خیال کرنا ہوگا۔ اس کے بعد ایک اہم چیز جو مجتمع کے اندر
سوسائٹی کے اندر، معاشرے کے اندر بہت جس کی ضرورت ہوتی ہے کہ آج معاشرے کا جو بگاڑ ہے، جو فساد ہے، جو بھی قسم کا بگاڑ ہو، جو برائیاں پنپ رہی ہیں، برائیوں کی کثرت ہو رہی ہے، نیکیاں کم ہوتے جا رہی ہیں، اس کا ایک سبب یہ ہے کہ ہم بحیثیت امت بھلائی کا حکم دینا چھوڑ دیے، اور بھلائی کا حکم اور برائیوں سے روکنے کی جو فریضہ تھا وہ ہم نے چھوڑ دیا۔ اللہ اسی مضمون کو بیان کرتے فرماتے ہیں وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، کہ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی ہی چاہیے کہ جو خیر کی طرف بلائے، بھلائی کی طرف بلائے، بھلائیوں کا حکم دے، برائیوں سے روکے۔ اللہ نے فرمایا كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ، تم کو جو ٹائٹل دیا گیا کہ تم بہترین امت ہو، اچھی امت ہو، بھلی امت ہو، وہ کس لیے؟ کہ تم لوگوں کے لیے ہی نکالے گئے ہو، اور تمہارا وصف کیا ہے، تمہاری ذمہ داری کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف، بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو، وتؤمنون باللہ، اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ ایمان سے پہلے ان دونوں وصف کا تذکرہ کیا اللہ رب العالمین نے۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ فریضہ بہت اہم ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان، کوئی بھی شخص تم میں کا کوئی برائی دیکھے، منکر دیکھے، تو اس کو اپنی چاہیے کہ وہ اپنے فلیغیرہ بیدہ، اپنے ہاتھ سے اس کو روکے، اس سے نہیں استطاعت ہے، فبلسانہ، زبان سے تو اس کو روک سکتا ہے، اس کی بھی طاقت نہیں جو دل میں برا جانے۔ آج معاشرے میں ہم کتنے لوگوں کو دیکھتے ہیں نماز نہیں پڑھتے، برائیوں میں ملوث ہیں، شرک میں ملوث ہیں، بدعت میں ملوث ہیں، کتنے لوگوں کو ہم نے تلقین کیا، کتنے لوگوں کو ہم نے بتایا کہ یہ توحید ہے، یہ سنت ہے، یہ اسلام ہے، یہ دین ہے۔ آج دیکھ رہے ہیں بہت سارے لوگ نماز نہیں پڑھتے، لیکن ہم کتنے لوگ اس فریضے کو انجام دیتے کہ اس کو نماز کی طرف لے کر آئیں، توحید کی طرف لے کر آئیں، سنت کی طرف لے کر آئیں۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے متقیوں کی صفات بیان کیا، 4 صفات متقیوں کا بیان فرمایا۔ اللہ نے فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، کہ دوڑو اپنے رب کی مغفرت کی طرف، اس کی جنت کی طرف، اس کی جنت کی جو چوڑائی ہے، عرضها السماوات والارض، آسمان اور زمین کے اتنی چوڑائی ہے، اعدت للمتقین، اور کس کے لیے ہے؟ متقیوں کے لیے۔ الذین ينفقون فی السراء، پہلی چیز کہ وہ خرچ کرتے ہیں، چاہے وہ تنگ دستی میں ہو، چاہے ان کے پاس مال ہو یا نہ ہو، وہ خرچ کرتے ہیں، پہلی چیز۔ دوسری صفت غصے کو پی جاتے ہیں، والکاظمین الغیظ، اپنے غصے کو پی جاتے ہیں، والعافین عن الناس، اور لوگوں سے درگزر کرتے، کسی نے کسی کو کچھ کہہ دیا، لوگوں سے درگزر کر دیا، معاف کر دیا، ان کی تیسری صفت ہے۔ اور چوتھی صفت یہ ہے استغفار کرتے رہتے ہیں، کوئی گناہ سرزد ہو جائے وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا، اس پر اصرار نہیں کرتے، کنٹینیو نہیں کرتے، جیسے معلوم پڑتا ہے کوئی گناہ ہوا، جیسے یاد آیا اللہ سے استغفار کرتے ہیں اور اس گناہ کو وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، ایمان اپنے پاس ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سستی دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم ہی غالب رہیں گے، ہم ہی اقتدار میں رہیں گے، ہمیں ہی اللہ رب العالمین عزت دے گا۔ آج حالات کیسے بھی ہوں، کیسے بھی حالات ہوں، حکومتیں تبدیل ہوتے رہیں، حکومتوں کے نظریات تبدیل ہوتے رہیں، ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں بالکل گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں صرف اپنے ایمان کی مضبوطی ہونا چاہیے اپنے اندر، بس۔ یہ حالات آتے رہیں گے، چلے جائیں گے، ہمیں بالکل گھبرانے کی ضرورت نہیں، کوئی بھی حالات کیسے بھی آ جائیں ہم ہی غالب رہیں گے، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے، کبھی ہم کو مایوس نہیں ہونا ہے، ہم ہی انشاءاللہ غالب رہیں گے، ہم ہی غالب رہیں گے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے موت کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، سب سے بڑی سچائی کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ کبھی نہ کبھی انسان کو کتنے بھی سال جی جائے، 60 سال، 50 سال، 70 سال سے آخر میں اس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ حقیقی کامیابی کیا ہے؟ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جو شخص بھی جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، وہی کامیاب ہو گیا۔ انسان دنیا میں کامیاب ہو چاہے نہ ہو، اس کے پاس پراپرٹی ہو کہ نہ ہو، وہ کس طریقے سے زندگی گزارا، لیکن آخرت میں اگر اس کو جہنم سے نجات مل گئی، جنت میں داخلہ مل گیا، وہی شخص کامیاب ہو گیا۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، دنیاوی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے، آج ہے کل نہیں ہے، آنکھ بند ہوئی سارا دنیا جو ہم نے کمایا سب ہمارے پیچھے رہ گیا۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتا ہے مومنین کبھی کبھی دیکھتے ہیں کہ کفار کو بہت مال و دولت ملی ہوئی ہے، بہت آدمی گھوم رہا ہے ادھر سے ادھر، فلاں ملک میں گھوم رہا ہے، ادھر جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے، اس کو اتنی پراپرٹی ہو گئی کفار کے پاس۔ اللہ فرماتا ہے لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد،
ایک کفار جن کو اقتدار ملا ہوا ہے، ان کو مال و دولت ملی ہوئی ہے، گھوم رہے ہیں ادھر سے ادھر، مزے اڑا رہے ہیں، تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ متاع قلیل، تھوڑا سا سامان، ثم مأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ تو جہنم ہے، وبئس المہاد، برا ٹھکانہ ہے۔ مومن کے پاس ایمان ہے، بہت بڑی دولت ہے، کسی کے کفار کے دنیا مل جانے سے انسان کو دھوکے میں نہیں آنا چاہیے، مومن ان کو صبر کرنا چاہیے، مومنوں کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جنت ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین سورہ نساء کے ابتدا میں فرماتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اللہ سے ڈرو، الذی خلقکم من نفس واحدہ، جس نے تمہیں ایک ہی جان سے پیدا کیا، آدم سے پیدا کیا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتا ہے واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اللہ سے ڈرو اور صلہ رحمی کیا کرو، جو بھی اعزہ و اقارب ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں، ان سے صلہ رحمی کرو، سلام کلام کے ذریعے، کچھ تحفے تحائف کے ذریعے رشتہ داریوں کو جوڑے رہا کرو۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین یتیموں کا تذکرہ فرمایا، اور جو معاشرے کے کمزور جو طبقات ہیں، چاہے وہ عورتیں ہوں، چاہے وہ یتیم ہو، ان کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے اس پارے کا اختتام حرمت علیکم امہاتکم، وہ رشتہ داریاں، وہ عورتیں جن سے شادی کرنا حرام ہے، اس کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے فرمایا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن میں جو بھی احکامات ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔